السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. کل ہم نے یہ دیکھا، سب سے اہم خبر تھی جس نے میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے آنے والی تمام خبروں کو چینج کیا اور بریکنگ نیوز بھی بنی اور بڑی اچھی خبر بھی ہے کیونکہ اس کے بعد اچھی چیزوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر پہلے CDF یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی ہو گئی ہے. اس کے بعد چیزیں کس طرح سے چینج ہوتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شہزاد اکبر صاحب، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. یہ بھی اہم خبر ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم خبر یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو ٹیوزڈے اور تھرسڈے کا دن دیا گیا تھا ملاقاتوں کا، بانی تحریک انصاف عمران خان سے اڈیالہ جیل. لیکن وہ ملاقات کا سلسلہ 1 مہینے تک رکا رہا، اس کے بعد وہ دوبارہ جاری تو ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ایسی ابھر کر آئیں کہ اس کے بعد دوبارہ یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب کسی کو بھی ملاقات نہیں کروائی جائے گی اور یہ ملاقاتیں بھی بند ہو گئی ہیں. کچھ ٹویٹ سے متعلق بھی خبریں آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک چند شخصیات ان کو ری ٹویٹ نہیں کریں گی تو تب تک پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی ممبر ان کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ ان تمام تر بیٹس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو اہم خبر آئی، روزانہ ہی ویسے تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں لیکن کل کی خبر چونکہ زیادہ اہم تھی اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر جتنی کانسپریسیز جو ہے وہ بلڈ اپ کی ہوئی تھی کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی نہ کوئی دراڑ آ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نوٹیفیکیشن یا اس میں ڈیلے ہو رہا ہے. اب یہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا. پرائم منسٹر نے صدر کو بھی بھجوایا، انہوں نے بھی سمری منظور کی، دستخط بھی کیے اور باقاعدہ طور کے اوپر یہ معاملہ یا معمہ حل ہو گیا. آپ چیزوں کو آگے کتنا اچھا خوش آئند دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، ہم نا اس کو 2-3 سٹیپس میں ڈسکس کریں گے اسپیسیفک کوشچن کو. اس میں ایک تو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن، یہ 2 چیزیں تو ایک طرف رکھ لینا، وہ تو خاصہ ہے ایک گروپ کا کہ وہ کرتا ہے. اصل چیز ہے گورنمنٹ کے سٹرکچر میں اصلاحات کا آنا، یعنی ان کو آپ کا ریفارمز کو لانا اور گورنمنٹ کے سٹرکچر میں وہ اصلاحات لانا کہ جس کی بنیاد پر آگے مزید اصلاحات لا کر آپ ملک کو بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس خاص ضمن کے اندر یہ سب سے بڑی اصلاحات ہیں یا یہ سب سے بڑی اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جس کو آج آپ اس نوٹیفیکیشن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد بہت ساری اور اصلاحات اسی بڑی ریفارم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور وہ اصلاحات دراصل عوام کے لیے بہت بڑا ایک خوشگوار جو ٹینیور لانے والی ہیں. اسی جگہ پہ وہ اسپیسیفک گروپ یا کارٹلز یا لوگوں کے گردنوں کے گرد بڑا ایک آئینی شکنجہ جب کہا جاتا ہے نا تو وہ یہ سوچا جائے کہ وہ لوہے کا بنا ہوا شکنجہ ہے. اچھا، آئینی کا یہی مطلب ہے کیونکہ ہم سنتے سنتے عادی ہو جاتے ہیں. تو ان اصلاحات کے بعد آپ ان اصلاحات کی طرف اب جانے والے ہیں کیونکہ سب سے بڑی اسٹرکچر ریفارم یہ تھی جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے ایک درست طریقے کے ساتھ کر دی. 2-4 دن اوپر نیچے یہ جو ہوئے اس میں اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا ایک طوفان تھا اور یہ تو پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے چل رہا ہے. اس طوفان کو ختم کرنے میں بھی بہرحال یہ اصلاحات بڑی اہم ثابت ہوں گی. اب مس انفارمیشن میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، عام پبلک کو کسی طرف ڈال دیا. ڈس انفارمیشن عمدن پھیلانا، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو انتظار کر رہے تھے کہ آج ہر چیز گئی اور اچانک نون لیگ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کر دے گی اور نون لیگ کو اور وہ لوگ جو نون کے سب سے بڑے دشمن ہیں ان دنوں کے اندر وہ بھی نون کے بھائی نون کچھ کر دے گی ان کی خواہش کے مطابق. یہ ہوتی ہے ڈس انفارمیشن کے اثرات عام پبلک کے اوپر مس انفارمیشن کی صورت میں. لیکن حکومت وقت میں اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے اچھے طریقے سے ان تمام چیزوں کو ڈیل کیا. اور یہ جو نوٹیفیکیشن ہے، بات کو اس پہلے پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو کچھ چاہیے، یعنی جو ہم پبلک کو، لوگوں کو، ہم پولیٹیشنز کو جو پروگریسو یا جو پیٹریوٹس ہیں یا جو اس ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان خواہشات کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا. ایسے تو نہیں ہے کہ زمانی جمع خرچ ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں جو جتنا بڑا اس ملک کو لوٹتا ہے وہ کہتا وہ بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، کہتا ہے. لیکن یہ جو کام ہو گیا
اس کے بعد آپ ملک کو بہت اچھی سمت کے اوپر کی طرف جاتا دیکھیں گے, اور پبلک آف پاکستان اور ملک کو اس نوٹیفیکیشن کے وہ فوائد ملیں گے, وہ فوائد جو آنے والے دنوں میں اصلاحات کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں, جس کا آٹومیٹکلی یہ کام ڈاؤن ہو جائے گی سچویشن. تو یہ بہت بڑی ایک خوشائند بات ہے, لیکن اس ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا طوفان چلا, اور وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر سارا کچھ ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل کیمپینز چل رہی تھی, وہ بھی بالآخر میرا خیال ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اپنے منہ اوندھے منہ گر پڑے سارے خود. ٹھیک, اچھا بس آپ نے اسپیسیفک گروپس کی بات کی اور آپ نے کہا کہ جی ان کے گردنوں کے گرد جو شکنجے ہیں یا آئینی شکنجے وہ لوہے سے بنے ہوئے, وہ کن گروپس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں آپ؟ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن خراب کرتے ہیں ملک کے اندر, یا انہی لوگوں کی طرف نشاندہی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلا رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز جو چلاتے ہیں وہ کسی وجہ سے چلاتے ہیں, وہ ایسے نہیں چلا رہے ہوتے. یہ بڑی ایک سائنٹیفک کیمپینز ہیں جو چلاتے ہیں. ان اصلاحات کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے ساتھ تمام وہ لوگ جو ظاہراً بڑے معصوم بھی نظر آتے ہوں اور پاکستان میں معزز بھی پھرتے ہوں, آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ٹھیک ہوں گی کہ یہ جو بہت ساری دنیا جو یہاں پہ بہت زیادہ لوٹ مار کرتی ہے اور اس کے بعد اپنی لوٹ مار کو شفٹ کر دیتی ہے, کینیڈا, کوئی سوئٹزرلینڈ, کوئی برسلز, یعنی ہمیں تو بہت سارے ملک ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے, جہاں کے پاسپورٹس ہیں لوگوں کے پاس, وہ اپنی لوٹ مار شفٹ کرتے ہیں, دبئی لے جاتے ہیں. تو ان تمام کارٹلز پر, چاہے وہ کسی سمت میں بھی جڑا ہوا ہے, چاہے وہ جعلی ادویات کا کارٹل ہے, چاہے وہ کوئی چینی کا گروپ کھڑا ہو کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے, چاہے ہے وہ منشیات کا کارٹل, چاہے جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ ناراضگی معاف, اور ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہیے کہ پاکستان میں چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کارٹلز موجود ہیں. بالکل, چاہے کھاد کا بحران ہو, چاہے خاص گندم کے دنوں کے اندر ادویات کا بحران ہو, چاہے, تو ان تمام کے پیچھے یہ کارٹلز ہیں. تو وہ بہت جلد نرغے میں آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی خبر ہو گئی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہزاد اکبر کے لیے خبر اچھی نہیں ہے, اور ان کو آج اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے اور وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں. روکھڑی صاحب, آئندہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے اور لوگوں کو بھی کیا اشتہاری قرار دیا جائے گا؟ دیکھیں, مرزا صاحب نے سٹارٹ کیا یہ سارا کیوس یہ جو تھا. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, جو انٹائر اسٹیٹ ایک پورا نیریٹو لے کر چلتے ہیں, ان کو یہاں اندر سے کون مواد فراہم کر رہا ہوتا ہے, ٹوٹا پھوٹا. ٹھیک ہے, ٹوٹا پھوٹا مواد کون فراہم کر رہا ہوتا ہے, ایک فکرے میں سے دو الفاظ کون پہنچا رہا ہوتا ہے, جو بات ہوتی نہیں ہے اس کو کچھ اور بنا کے, جب وہ بنا رہا ہے مرزا شہزاد اکبر, تو یہاں پر بھی کوئی لوگ موجود ہیں. اب ان کو بھی دیکھنا ہوگا. دوسرا, میں مرزا صاحب کا جو لیٹسٹ میں نے سنا, مرزا صاحب جو ہے ان کو اس نوٹیفیکیشن کے ساتھ شدید تکلیف ہے, اور وہ اس کو فوج کے ساتھ اور ملٹری آ گئی اور فوجی آ گئے اور اس طرف جوڑ رہے ہیں. تو میں ریکال کر رہا ہوں, مرزا صاحب از ناٹ اے پولیٹیشین. وہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں, نہ اس نے گراس روٹ پالیٹکس کیا. وہ کون ہے ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. لیکن مرزا صاحب پروڈکٹ ہیں جنرل مشرف کے مارشل لا جو تھا, یا وٹ ایور جس کو آپ کہیں, مرزا صاحب تو بینیفیشری ہیں اس کے. آج جب ہم دیکھتے ہیں شہزاد اکبر کو, جمہوریت, الیکٹڈ پیپل کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ اس کے بعد ایسی پاورز چلی جائیں گی, اس کے بعد بھائی کون سی پاورز ہیں کس لیے؟ اصلاحات جو گورنمنٹ لاتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور ان پاورز کا تعلق کیا ہے؟ یہ کوئی پاورز ہیں فار ون پرسن اپنی ذات کے لیے. اب ہم کہتے ہیں کہ مرزا صاحب خود تمہیں جب چاہیے تھی, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے تھے اس عمران کے ساتھ, مرزا صاحب کہاں سے آ گئے, اور کیسے وہ, ہمیں تو وہ دن بھی یاد ہے کہ کیسے وہ پرائم منسٹر آفس میں ملاقات کے لیے پہلی دفعہ, جب پہلے بھی جاتے ہوں گے لیکن اس دفعہ ایک خاص ملاقات کے لیے عمران کے پاس جا رہے تھے, تو کچھ کیسی چیزیں, اور پھر بعد میں کچھ دنوں کے بعد مرزا صاحب نیب کے بھی ہیڈ تھے اور ہر چیز کے بھی ہیڈ تھے, اور ایک ملاقات ہے سب کچھ بدل اور گیا. اس کے بعد کہاں چلے, تو کہاں سے آئے بھائی, کہاں سے؟ تمہارا بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کے ٹھیک کرنے کے ساتھ مزید مرزا شہزاد اکبر پیدا نہیں ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہی تھی عطا تارڑ صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, اور کچھ اور وفاقی وزیر بھی ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ جی
اڈیالہ جیل کے باہر چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی وہاں پر حالات خراب ہوتے بھی ہیں اور ایک تماشا بھی برپا ہوتا ہے. یہ تو میرا خیال ہے کسی وزیر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ہمارے پاس بھی 2 آنکھیں موجود ہیں جو ہم روزانہ اڈیالہ جیل کے باہر دیکھتے ہیں. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جائے گی اور عظمیٰ خان کی بھی ملاقات اب بند ہو جائے گی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ کیا ملاقات بند کروانی چاہیے ملاقاتیں؟ نہیں, ہم اس فیصلے کو یہ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی ضوابط ہیں, کوڈ ہے, میں آپ کے پاس یہاں آؤں گا تو کوئی کوڈ ہے بیٹھنے کا, بات کرنے کا, آپ کے ساتھ ایک کوڈ ڈسکس ہوا کہ, اور یہ پاکستان کا نہیں ایک یونیورسل کوڈ ہے کہ برائے مہربانی آپ باہر آ کر کوئی سیاسی بیانات نہیں دیں گے, نہ ہی اس کو سیاست کے ساتھ جوڑا جائے گا, نہیں دیں گے. یہ آپ نے ایک ڈیسائیڈ کیا اور آپ کا آئین, آپ کا قانون, آپ کی رولز یہی کہتی ہیں جو جیل مینول ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریسنٹ ملاقات کے بعد این وہی کام کیا گیا جو پہلے ہوتا تھا. تو اگر میں ایک وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام ایسے کروں گا, اگر میں اس وعدے کی یا میں اس عہد و پیمان کو بریچ کرتا ہوں اور میں اس کے اوپر پورا نہیں اترتا, تو کل اگر آپ اسٹرکٹ ایکشن لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ آئندہ کے بعد آپ کے اس دفتر یا اس کمرے کے اندر داخلہ منع, تو مجھے اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں غلط ہو رہی ہیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن ہمارے ساتھ انڈیا کیا کر رہا ہے, را کیا کرتی ہے, انڈین میڈیا کیا کرتا ہے. آپ کی اس ملاقات کے بعد اگلی ٹویٹ آپ دیکھ لیں جو ان کی وہاں سے ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہوئی ہے, اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کدھر جائیں گی کہ یار کیا ہو رہا ہے. آپ اگر ایک قدم ریلیکس کرنے کے لیے سوچیں گے بھی صحیح, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں, آپ نے یہ ایک قدم غلط اٹھایا. تو پھر وہ جو پیچھے والا چلا ہوا تھا چیپٹر کہ یار ملاقات نہیں کرنے دے رہے, تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک تھا. وہ ٹھیک تھا نا. آپ اگر خود اصلاح نہیں کرنا چاہتے, آپ خود بہتری کی طرف نہیں آنا چاہتے, آپ خود کسی کے ساتھ کوئی بات کر کے اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے, آپ کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرنے کے بعد اس پر راضی نہیں ہوتے, تو آپ سنجیدہ جب خود لیکن ماضی میں بھی تو روکھڑی صاحب بہت سارے پولیٹیشین جب جیل میں تھے تو جیل میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھی اور باہر آ کے سیاسی گفتگو بھی ہوتی تھی. ملک کے خلاف نہیں, ملک کے خلاف تو نہیں ہوتی تھی, لیکن سیاسی گفتگو تو جاری و ساری, گالیاں, لعن طعن. نہیں, عظمیٰ خان نے بھی میرا خیال ہے وہ جو 20 منٹ کی ملاقات کی بات کی, میں بتاؤں جو ٹویٹ ہوئی ہے اس کے فوراً بعد, اس ملاقات کے بعد جو ٹویٹ ہوئی ہے, وہ ٹویٹ ہم نے پچھلے آپ کے پروگرام کے اندر ڈسکس بھی کی تھی. اس ٹویٹ کو پڑھنے کے بعد سوائے آدمی شرم اور ندامت, یا بندہ فیل کرتا ہے کہ یار کس روش پہ ہو, کیا کر رہے ہو. بہرحال وہ جو انہوں نے کہا نا, وہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہ شدید غصے میں ہے. اس کا یہ غصہ یا اس کی یہ جو غلط پالیسیز ہیں وہ اس کو اس انجام تک پہنچا چکی ہیں. مطلب یہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو, پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایم این ایز, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی یہ ڈسٹرکٹیو اپروچ کب تک چلے گی. بھائی تم بھی سیاستدان ہو نا, نکل آؤ نا, پولیٹیشین ہو, تنخواہیں لے رہے ہو, ایم این ایز ہو, فلاں ہو, تم نکل کے آپس میں بیٹھ کے کچھ تو اپنے آپ نہیں کرتے. روکڑی صاحب سوال کیوں نہیں کرتے؟ غلاموں, میں یہی کہتا ہوں, دوست ہیں ہمارے, میں کہتا ہوں ایک شخص کے اندھے مقلدین غلاموں, کچھ تو تم بھی سوچ لو, تمہارا ملک ہے. سیلف امیج سائیکالوجی کے تحت خود کو تو معزز سمجھ لو. بنیادی سوچ کیا پائی جاتی ہے؟ بنیادی سوچ ان کے اندر یہ ہے کہ اس نے ان کو باور کرا دیا کہ تمہاری حیثیت, تمہاری عزت, تمہاری جان, تمہارا مال, تمہارا سب کچھ میری وجہ سے, اور تم میرے لونڈے ہو سارے, بس. اور وہ قائم و دائم ہے کہ جی, اور وہ اچھے خاصے میچور سیاستدان بھی ہمارے دوست جو ان میں ہیں, وہ بھی بیچارے اندھے مقلدین کے بن کے بس وہ جو پہلے لفظ استعمال کیا وہ بن چکے. اچھا چلیں, ٹویٹ کی بات ہوئی تھی, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی ارکان ہیں انہوں نے متفقہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جب تک, جی وہ بھی متفقہ فیصلہ کرتے ہوتے ہیں بائی دفعہ. کیا فیصلہ کیا ہے جی؟ اچھا, متفقہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی جب تک اب عمران خان کی کسی بھی ٹویٹ کو سلمان اکرم راجہ صاحب ری ٹویٹ نہیں کرتے, تب تک ہم میں سے کوئی بھی اس کو ری ٹویٹ نہیں کرے گا. بڑی عجیب بات ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ متفقہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے, یہ حیرانگی کی بات ہے. کون قائم و دائم رہے گا کہ وہ متفقہ فیصلہ کرنے کی کیپیسٹی کے اندر آ گئے ہیں, یعنی انہوں نے اپنے آپ کو سیاستدان یا اس ملک کا ایک معزز بندہ سمجھنا شروع کر دیا. پہلی چیز تو حیرانگی ہے اس پہ, یہ اس لیے میں پتہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا. دوسرا, سلمان اکرم راجہ جب تک سلمان اکرم راجہ ری ٹویٹ نہیں کرے گا تو یہ ٹویٹ نہیں کریں گے. میں اس پہ یہ عکس کروں گا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مامو جان خود تو ری ٹویٹ کرتا نہیں ہے, یعنی خود تو نہیں کرتا, تو کر نا پہلے,
تو پھر تو ہمیں حکم دے. بہرحال سلمان اکرم راجہ ایک پالیٹیشین ہے جس کا وجود پولیٹیکل وجود اس 2024 کے یہ جو ریسنٹ الیکشن ہے اس میں سے 3 مہینے پہلے کا. تو میں تمام ان دوستوں کو جو اس پارٹی کے اندر اب بھی موجود ہیں اور جنہوں نے گراس روٹ لیول سے پالیٹکس شروع کرتے ہوئے آج وہ ایم این ایز بنے, ان کو سوچنا چاہیے کہ تمہیں کون حکم دے رہا ہے اور تم کتنے کب تک کرو گے یار, کب تک. اچھا, سلمان اکرم راجہ کا نام ہی کیوں آیا, کسی اور کا نام؟ اس لیے نا کہ وہ ان کا جنرل سیکرٹری ہے, وہ ان کا اس کے یہ پابند ہیں, تو وہ جو چیز ریٹویٹ نہیں کرتا ہوگا وہ ان کو کہتا ہوگا کہ کرو. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ متفقہ فیصلہ کریں نہ کریں, ان میں سے جو سین پالیٹیشینز ہیں آج وہ اس ملک کے مفاد کے اندر بیٹھ کے بات بھی کرنا شروع کر دینا تو باقی اس کی پارٹی کے لوگوں کا دماغ, باقیوں کا دماغ جگہ پہ آ جائے. اچھا, اس ساری گفتگو کا نچوڑ تو ہم پھر یہ بھی نکال سکتے ہیں روکڑی صاحب کے دراڑے بھی موجود ہیں, گروپنگ بھی ہے پارٹی کے اندر, بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں, لیکن وہ لوگ جرأت نہیں ہے, صرف جرأت نہیں ہے, جسٹ بات یعنی انصاف کی بات برملا کہنے کی جرأت نہیں ہے بس. نہیں تو ورنہ ان تمام کو معلوم ہے کہ یہ کس روش پہ, ان تمام کو پتا ہے کہ وہ ان کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اور اس پارٹی ہماری جس میں ہم تھے پہلے, اس کے وجود میں آنے سے پہلے یہ جتنے سیاستدان ہیں نا, جو نئے سیاستدان ہیں یہ جو ہیں, یہ پھر بھی انہوں نے پالیٹکس کرنی تھی. اور یہ جو باقی پارٹیز ان پاکستان میں ان میں ایوولوشن آنا تھا. اور یہ لوگ اگر ہم یہاں پہ الیکشن نہ لڑ رہے ہوتے, ہم تو ہمارے اندر جراثیم سیاست کے تھے نا, تو ہم نے کسی اور پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن جو کرنا تھا. اس ظالم نے ان تمام پروگریسو اچھی اپروچ رکھنے والے, ماڈرن ڈیز کے ساتھ چلنے والے, فہم و فراست والے تمام لوگوں کو پکڑ کے اس نے کنویں کے اندر پھینک دیا. میں نے ایک پہلے مثال دیتا تھا کہ یہ بس کا ڈرائیور تھا, اس نے بس کو آگ لگائی اور جلتی ہوئی بس کو کھڈے کے اندر پھینک کے خود کو چھلانگ مار کے باہر کھڑا ہو گیا, بس نیچے پڑی ہوئی ہے, سارے جل رہے ہیں. وہ تمام وہ لوگ جو اس کے ساتھ امید کے ساتھ آئے تھے. لیکن ان متفقہ فیصلوں میں سے ان کے کچھ لوگوں کو بیٹھ کے اپنے آپ کو کچھ تو وزن دے دو, اپنے ملک کو ملک سمجھو, اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کو ٹویٹوں اور ری ٹویٹ والے ڈرامے ہمارے ساتھ. تبھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل فیسز تھے وہ اب ان کے ساتھ اس طرح سے موجود بھی نہیں ہیں. نہیں ہیں, جو نوے ہیں ان کے اندر کافی پولیٹیکل فیسز ہیں ان کے, لیکن اس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہوتے. جس طرح ان کی بہنیں ان کو بار بار کھینچ تان کے کہہ رہی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر آؤ, لیکن کوئی میں کہہ رہا ہوں وہ ان بیچاروں کو ابھی تک تو پیچھے تو ہٹ گئے نا اس سے, نہ جیل کے باہر آئیں گے, ان کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ, ان کے اپنے بچے ٹھیک ٹھاک زندگیاں گزار رہی ہیں. آپ کیسی باتیں کرتی ہیں, ان کی اپنی لائف تو ٹھیک ہے نا, وہ اسمبلی کے اندر بھی جا رہے ہیں, کمرے بھی ملے ہوئے ہیں, بچے بھی اچھی زندگی گزار رہی ہیں, بیگمات بھی ان کی اچھی خاصی لائف گزار رہی ہیں, تو وہ اڈیالہ جیل کے سامنے کیوں جائیں گے؟ لیکن اس منافقت سے ہٹ جائیں, اس منافقت سے ہٹ جائیں اور اس بزدلی سے ہٹ جائیں, اور اگر وہ واقعی بیٹھ جائیں اور کہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس ملک کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو بگ نو کرنی چاہیے, جو اندر سے وہ کر چکے ہیں فرام ہیئر, اچھا اندر سے وہ کر چکے ہیں, تو بیٹھ کر پروگریسو طریقے کے ساتھ بگ نو کر دینا بہت ساری چیزوں کو. اچھا, بس لاسٹلی ایک اور سوال, کیونکہ یہ ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں اور کہا بھی جا رہا ہے کہ بہت ساری سیاسی گفتگو ہوتی ہے یا حالات خراب ہو جاتے ہیں ملک کے, یا پھر آپ انڈین چینلز کے اوپر رونما ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی شاید گورنمنٹ کی بھی ایک اپنی سوچ ہوگی. بہرحال ان ملاقاتوں کے بند ہونے کے بعد آپ سچویشن کو ورسٹ دیکھ رہے ہیں, یا پھر بھی پاکستان تحریک انصاف ہلکا پھلکا ہم دیکھیں گے احتجاج کرے گی اور پھر کچھ بھی نہیں کرے گی؟ احتجاج ان کی یہی ہیں جو چلتے ہیں, غیر سیاسی احتجاج ہیں ان کی, یہ انتشار والی سوچ, بہت بڑا انتشار کے احتجاج چھوٹے ہو کر اس حیثیت کے اندر آ گئے. میں واپس لے کے جاؤں گا, آج بار بار دوہرا رہا ہوں, وہ جو بیٹھے ہوئے ایم این ایز اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اب کچھ اپنا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا ملک ہے, اور ان کو آنر کوڈ کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو وزن دیتے ہوئے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے. نکلیں اس ذاتی غلامی اور اس اندھی تقلید سے, اور ایک پولیٹیکل لیڈر سے جو مرشد کا سفر طے کر چکے ہیں. یہ مرشدی چھوڑو, اس کو پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہو. آج اگر تم, ویسے روکڑی صاحب بہت سارے لوگوں نے یہ مرشدی چھوڑی بھی, اور ہم نے دیکھا کہ اعلان کریں نا مرشدی چھوڑیں, اور اس کو ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر آج یہ ڈیل کریں نا, اس کے ایم این ایز, اور یہ آج اس کو مرشد چھوڑ کے اس کو ایک پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہوئے ڈیل کریں. آدھے معاملات
वैसे सेटल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा हमने एक सोल्यूशन तो बता दी है, लेकिन अगर कोई खुद ना चाहे तो फिर उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपका, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट। हम हाजिर हैं इनके जो तमाम अंदर बैठे हैं ना, इनके लिए, इनके साथ इनको जो ये समझना चाहते हैं इनको समझाने के लिए और बताने के लिए हम हाजिर, और एक अच्छे रास्ते पे लगाने के लिए। अच्छा हम हाजिर हैं, उनको मालूम है, शायद उनको डर भी हो कि हमने ये रास्ता छोड़ दिया तो फिर हम हमारे हाजिर हैं, और हम वो भी बता देंगे कि नहीं रास्ते और हम ऐसे दोस्त भी हैं और ऐसे दुश्मन भी हैं कि जिसके ऊपर एतबार करते हैं, चाहे दोस्त और चाहे दुश्मन। हम हाजिर हैं इनको, ये जो MNA साहिबान हमारे दोस्त हैं, इनको समझाने। चलें जी, ये तो फिर और भी बहुत अच्छी ऑफर आ गई। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।